ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور پروگرام جاری ہے, گفتگو ہو رہی ہے اور ہمیں ایک اور معزز مہمان جوائن کر چکے ہیں. ان کا تعارف کرواتا چلوں. فائزہ خان صاحبہ ہیں, ڈائریکٹر النور ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. سفر جو تھا لاہور والا تو دھند والا تھا, لیکن لاہور سے باہر والا سنا ہے دھوپ والا تھا. جی آج دھوپ والا تھا. تو یہ بڑا چینج ہے اللہ کی قدرت کا. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے, اور میں سوچ رہی تھی اگر اتنی صبح نہ نکلیں تو یہ قدرتیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی, اور انسان اللہ تعالیٰ کی اس شان کو بھی ایکسپیرینس نہیں کر رہا ہوتا. یس بالکل ایسے ہی ہے. اور لیکن یہ قدرت دیکھنے کے لیے آپ کو صبح سویرے اٹھنا پڑتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر آپ یہ سارے معاملات ہیں سم ٹائم آپ اٹھ جاتے ہیں لیکن آپ ٹریول نہیں کر رہے ہوتے. ٹریول نہیں کرتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, ڈیفینیٹلی گفتگو کریں گے. اور آپ سے پہلے ہم میم سے سوال کا جواب لے رہے تھے. میم بائی چوائس والی ہم بات کر رہے تھے جو بیچ میں رہ گئی تھی. میں ڈیفینیٹلی آپ کی طرف آؤں گا میم. اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ راستہ بتایا ہے اور یہی اصل راستہ ہے, اسی پر ہے کہ زندگی بھی گزارنی ہے, اپنے معاملات بھی سر انجام دینے ہیں, اپنے فرائض بھی سر انجام دینے ہیں, اور آپ نے اپنے کام بھی اسی طرح سے کرنے. اس کو کمپلیٹ کر لیں پھر مجھے میم کی جانب بھی چلنا ہے. جی بات یہ ہے کہ میری زندگی ہے, ہماری زندگی ہے. جی اس زندگی کے لیے یا تو میں نے خود اصول اخذ کرنے ہیں, خود اصول بنانے ہیں, یا میرے جیسے انسانوں نے بنانے ہیں, جی یا میرے پیدا کرنے والے نے. مشینوں کے لیے تو ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ مشین بنانے والا, اس کو انوینٹ کرنے والا ہی اس کے بارے میں انسٹرکشنز دے گا. جی اس کا انسٹرکشن مینول اسی کی طرف سے ہوگا. لیکن جہاں انسانوں کی بات آتی ہے سب سے زیادہ پیچیدہ مشینری کی, وہاں انسان یہ چاہتے ہیں کہ مشینری خود ہی ڈیسائیڈ کر لے. تو نیچرلی بنانے والے کا رائٹ ہے, وہ مینول ہمارے پاس موجود ہے, اور مینول قرآن اور سنت کی صورت میں موجود ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اسی پہ ہی ہم نے چلنا ہے. آئدر وی آر اے لیڈی اور اے مین, ہماری جو بھی اپنی ایک پروفیشن ہے, لائف ہے, وہ اس کے مطابق ہی گزرنی ہے. بس پرابلم صرف یہاں پہ ہے کہ انسان کو یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے کہ میری مرضی یا میرے رب کی مرضی. اوہ بیوٹیفل لائن, میری مرضی یا میرے رب کی مرضی. تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کا معاملہ ہو یا دنیا سے جانے کا معاملہ ہو, قبر میں اترنا ہے اور ہر ایک کو اترنا ہے, اور پہلا سوال یہی ہونا ہے تیرا رب کون ہے, اور تیرا رسول کون ہے, اور تیرا دین کیا ہے. تو جو تین چیزیں زندگی میں جس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کریں, اور سرنڈر کسی اور کے آگے نہیں کرنا, اپنے پیدا کرنے والے کے آگے, کہ ہم اس کی بڑائی کو مان جائیں کہ وہ بڑا ہے اور وہی حق رکھتا ہے, وہی مجھے زندگی کے اصول اور ضابطے دے سکتا ہے اور اسی نے دیے ہیں. اگر یہ مان جائیں تو انسان اپنے رائٹ پلیس پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ نہ مانے تو پھر اگر کوئی یہ کہے کہ میری زندگی میری مرضی یا میرا جسم میری مرضی, تو یہ ریالٹی نہیں ہے. کیونکہ اب دیکھیں کہ نہ سانسیں اپنی ہیں نہ زندگی اپنی ہے. جب زندگی جائے گی تو کس کی مرضی سے جائے گی؟ وہ میری مرضی سے نہیں جائے گی, اس کی مرضی سے نہ جائے گی. آئے اپنی مرضی سے ہے, نہ جانا اپنی مرضی سے ہے. تو اس درمیان کے پیریڈ میں اپنی مرضی کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بلکہ اس پہ ایک اور چیز بھی ہے, وہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. لائیو کالر کو شامل کر لیں. جی السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام, میرا نام حبیبہ ہے اور میں لاہور سے ہوں. جی جی پوچھئے, کیا پوچھیں گی آپ؟ میرا مین سے کوشچن یہ ہے کہ ابھی میں نے بات کی ہے کہ دین اور دنیا بیسیکلی ایک ہی ہیں. تو میں لاہور میں یہاں پہ ایک میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں. تو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ جو لوگ دین پہ چلتے ہیں وہ لوگ ایک کمرے میں بند ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. میں لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. اور اب جب میں نے دین کی تعلیم حاصل کرنا شروع کیا تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جو لڑکیاں ابھی تک دین پہ نہیں ہیں, مطلب جو دنیا کو فالو کر رہی ہیں, ان میں اور دین والی لڑکیوں میں بہت زیادہ گیپ آنے لگ گیا. تو مجھے کیا ترکیب دیتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں
دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چل سکتی ہوں. لائک حلال کاموں میں اگر میں پارٹیسپیٹ کروں تو میں ان کو دکھا سکتی ہوں کہ آپ اپنے دین کو فالو کرتے ہوئے, اس کی حدود کو فالو کرتے ہوئے بھی حق کی طرف مطلب آپ دنیا میں مطلب پارٹیسپیٹ وغیرہ کر سکتے ہو ہر چیز میں. ایک کمرے میں ہو کے بیٹھنا نہیں ہے, اسلام ایسا نہیں ہے. تو میم اس معاملے میں مجھے کیا بتائیں گی کہ اصل آزادی کیا ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اسکائی از دا لمٹ, اور دین ہمیں کیا کہتا ہے وہ سب ہمیں پتہ بھی ہے, اور لیکن جو آپ کی کنفیوژن ہے نا اس کو دور کرنے کے لیے میں میم سے یقیناً اس کا جواب لیتا ہوں. میم اس کا جواب دیجیے پلیز. وہ کہتے ہیں کسی ضابطے میں تو زلفوں کو لاؤ, جی. نہ الجھا رہے ہو نہ سلجھا رہے ہو. آپ یعنی یہ الجھن یہ ہے, کمرے کے اندر بند ہونا یہ باؤنڈری ہے, یا یہ کہ رول پلے کرنا اور باؤنڈریز کے اندر رہ کے رول پلے کرنا یہ ہماری ضرورت ہے. تو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, ترک دنیا نہیں ہے. دنیا میں رہنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باؤنڈری میں رہنا ہے. جی لمٹس, اصول, ضابطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. جی جب ان اصولوں کے تحت چلیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوگی, اور یہ ہے کہ اس کے لیے بس اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو جانیں, اس کا نالج ضرور لے لیں. تو میں ضرور کہوں گی آپ سے خدیجہ کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اصول ضابطے دیے, کم از کم عورت کو جو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا, ہمارا رول, ہماری رسپانسبلٹیز, ہمارے رائٹس, ان کو ضرور سیکھ لیجئے. اگر آپ یہ سیکھ لیں گے تو نیچرلی آپ کے لیے راستے کو تلاش کرنا, راستے پہ چلنا مشکل نہیں ہوگا, اور آپ کو کسی اور کی ہیلپ کی بھی شاید ضرورت نہ رہے. تو کم از کم آپ آزادی کے ساتھ دنیا میں رہنے کا گر سیکھ لیجئے, اور پھر اس کو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا اس کے مطابق آپ چلتے جائیے انشاءاللہ. اچھا, اس بیٹی کے لیے نا میں ایک اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا چاہوں گا. اب یہ شاید ہمارے ویورز کہیں کہ ہر تجربہ اس بندے کو ہوا, اب میں کیا کروں, اللہ تعالیٰ نے بنایا اس طرح سے ہے. دیر واز اے ٹائم کہ مجھے بھی لگتا تھا کہ دنیا چھوڑنی پڑے گی دین کے لیے. آپ یقین کیجئے ایسا بالکل نہیں ہے. جیسے میم بتا رہی ہیں, آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے دین بھی لے کے چلنا ہے اور دنیا بھی لے کے چلنی ہے, اور ہمارا دین یہ سکھاتا ہے. ہمیں تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا, جستجو کرنی پڑے گی, سیکھنا پڑے گا, اسکول آف تھاٹ کو چینج کرنا پڑے گا. بیکاز جب ہمارے پاس زیادہ علم نہیں ہوتا, ہم پڑھتے نہیں ہیں قرآن کو, ہم سمجھتے نہیں ہیں, تو پھر ہمیں ایک گیپ نظر آتا ہے. کیوں میم ہے اس طرح سے ایسا ہمیں خود سے بھی جستجو کرنی پڑے گی. اچھا, خدیجہ سے مجھے یاد آ گیا, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب ہم نبوی دور کا ذکر کرتے ہیں, انہوں نے تجارت کی اور زراعت کرتے ہوئے نظر آتی ہیں, تجارت کرتی نظر آتی ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ دور ہے جس کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں, خواتین کو بھرپور آزادی ہے کہ وہ سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں, وہ کر سکتی ہیں سب؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی جس طرح آپ جواب دے رہے تھے پچھلا بھی, کہ ہمیں پڑھنا پڑے گا, ہمیں تھوڑا سا جاننا پڑے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں چیدہ تو لوگ یہ جانتے ہیں کہ الحمدللہ کہ وہ ایک تاجرہ خاتون تھیں اور ایک انٹرنیشنل ٹریڈر تھیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان کا ملاقات کا سلسلہ ہوا وہ بھی اسی سلسلے میں تھا کہ وہ اس طرح کا ہیومن ریسورس تلاش کرتی تھیں جو ان کے مال کو لے جا سکے اور انٹرنیشنل منڈیوں میں بیچ سکے. تو بات یہ ہے کہ سب سے بڑی جو ہنڈرنس ہے وہ ہمارا اسی علم کے حصول میں کمی ہے کہ ہم اپنے رول کو کنفیوز کر دیتے ہیں. ہم خواتین بھی کرتی ہیں, لیکن جو ہماری ایک سوسائٹی میں عرف عام میں خواتین جو جابز میں, جو تجارت میں, جو پروفیشنلی کہیں پر بیزی ہیں, بہرحال ہمارے معاشرے سے غلطی ضرور ہوئی ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بہت اچھا تاثر نہیں رکھا گیا اور ایک لانگ ٹرم نہیں رکھا گیا, اور عورت کو جو اس کا رول بتایا گیا وہ بڑا ایک محدود قسم کا رول تھا. مجھے یہاں کہہ لینے دیجیے گا, سوری, اس میں ایڈ آن بہت ضروری ہے. ہم اگر لوکل ٹریولنگ کی بسز دیکھتے ہیں, وینس دیکھتے ہیں, اس میں کمپارٹمنٹ چھوٹا سا ہے خواتین کے لیے. جی بالکل. ہم اگر بات کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے تو ان کو تھوڑی تعداد میں ہم نظر آتے ہیں کام کرتے ہوئے, جبکہ ایسا دین نہیں کہتا. بالکل ایسے ہی. یہ ہمارا اسکول آف تھاٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, میں سوسائٹی کا ڈل میں. پلیز لیکن میرا تجربہ تو بہت مختلف ہے. جی پلیز بتائیے. کیونکہ آج دیہات میں رہنے والا ایک باپ بھی جو خود پڑھا ہوا نہیں ہے, ایک ماں جو خود نہیں جانتی, وہ بھی اپنی بچی کو اس لیے پڑھانا چاہتے ہیں کہ یہ بچی کچھ کرے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے. مجھے تو یہ فیل ہوتا ہے کہ سوسائٹی اس بارے میں
اپنی باؤنڈری سے باہر نکلتی چلی جا رہی ہے. یعنی لڑکیوں کے لیے وہ جابس جہاں پر ان کی وہ عزت، وہ مقام، اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. جی ایون والد خود جا کے یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں یہ جابس کریں. اور ان مثال کے طور پر فرض کریں کہ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیٹرول پمپ پہ کسی کی گاڑی میں پیٹرول ڈالنا یہ آزادی ہے؟ کسی سینیٹری سٹور پہ سینیٹری کے آئٹمز کو بیچنا یہ آزادی ہے؟ کیا یعنی کسی بس میں یہ نہیں کہتی کہ جو بچیاں کام کر رہی ہیں میرا ان کے اوپر اعتراض ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ کیا کسی بس میں ہوسٹس بننا یہ آزادی ہے؟ کیا اس طرح کی جابس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسلام سے کوئی لائسنس مل جائے، ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اسلام اس بارے میں کیا کانسیپٹ رکھتا ہے؟ تو بیسیکلی ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا. اس وقت تو صورتحال بہت ڈیفرنٹ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقوق نہیں دیے گئے، آپ کی بات ٹرو ہے کہ بسز میں ان کے لیے وہ جگہ نہیں یا فلاں یعنی بہت سارے معاملات میں. اب اپنی یونیورسٹیوں میں دیکھیں، اب میڈیکل کالجز میں دیکھیں، تعداد کس کی زیادہ ہے؟ خواتین کی زیادہ. ان خواتین کی جنہوں نے میڈیکل کرنے کے بعد اسے ایز اے پروفیشن اختیار بھی نہیں اڈاپٹ ہی نہیں کرنا، انہیں بالکل چوائس نہیں. تو آپ کی حکومت کا اور آپ کا جو پیسہ لگ رہا ہے اور آپ کا جو یعنی انویسٹ کر رہے ہیں آپ خاتون کے اوپر، اس کی انویسٹمنٹ کے جواب میں ہونا کیا ہے؟ یعنی یہ بھی دیکھیے کہ کوئی یعنی آپ جن لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، آگے لا رہے ہیں، وہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد کریں گے کیا؟ وہ سوسائٹی کے لیے کس قدر بینیفیشل ثابت ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پروفیشنل ایجوکیشن کا ہم ذکر کریں. ٹھیک ہے استاذہ یہ بھی سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں. ایک لائیو کالر ہے، شامل کر لیتے ہیں. ڈسکشن بڑی اس موڑ پہ ہے کہ میں روکنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کال بڑی دیر سے ہولڈ پہ. جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ثنا بات کر رہی ہوں، ثنا طاہر پتوکی سے. جی جی بیٹا پوچھیے کیا پوچھیں گے آپ؟ میرا کوشچن استاذہ جی سے ہے. مجھے استاذہ جی سے بہت سارا شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے استاذہ جی کے ساتھ جوڑا. الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. الحمدللہ یوں لگا کہ جیسے زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے جاتے رہے ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ بڑی لیکن میں استاذہ جی سے لائف سیکھنا چاہتی ہوں ان کے نور آ کر، لیکن یہ پاسبل نہیں لگتا ابھی زندگی میں. انشاءاللہ آئندہ زندگی میں یہ ضرور ہوگا. لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ میں دین کو پھیلاؤں، دین کے لیے کچھ اپنا حصہ کروں کہ میرے مرنے کے بعد بھی وہ میرے لیے، میرے پیرنٹس کے لیے صدقہ جاریہ رہے، تو میں یہ کہاں سے سٹارٹ کر سکتی ہوں؟ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ اکبر. بیٹا پانی بھی پیئے، تھوڑا کام ڈاؤن ہو جائیں. ایکسائٹمنٹ لیول بہت زیادہ ہے آپ کا، ہم سمجھ سکتے ہیں. آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ، اور آپ کا یہ جو جذبہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. اوور ٹو یو میم پلیز. جی بات یہ ہے کہ دور بدل گیا، ٹیکنالوجی کی وجہ سے کتنی سہولت ہو گئی. آپ اپنے گھر میں بیٹھیے، جو سیکھنا چاہتے ہیں گھر بیٹھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں. جو جذبہ ہے کہ سامنے بیٹھ کے سیکھیں، وہ یعنی اس کا نفع کثیر ہے. جی لیکن یہ ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. جو مل رہا ہے اسے ضرور لینا چاہیے. تو آن لائن ایجوکیشن اس کا بہترین حل ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ پوری کی پوری ایجوکیشن آن لائن حاصل کر سکتی ہیں، ضرور حاصل کیجئے. آپ اپنے رائٹس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمارا انسٹرکشن مینول ہمیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کچھ بھی سیکھنا چاہیں آج آپ کے لیے ڈیفیکلٹ نہیں ہے. تو ضروری نہیں ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے باہر جا کے سیکھیں. لیکن مجھے کبھی یہ بھی سوال کرنا ہے کہ وہ لڑکی یا وہ عورت جو 14 سال 16 سال 18 سال پروفیشنل یا جنرل ایجوکیشن کے لیے گھر سے باہر جا سکتی، آخر جو ہی اللہ کی کتاب کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم جا نہیں سکتے. یہ کیوں ریسٹرکشن ہے، ایسا کیوں ہے؟ جی پہلی بھی جو بات جی یہی ہو رہا تھا کہ ہمیں ایک دوسری سوسائٹی نے گنجائش پیدا کی ہے. شاید ہم دیندار طبقے سے یہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی یا تھوڑا سا یہ رہ گیا کہ ہم نے وہ گنجائش پیدا نہیں کی. اسلام میں آنے کا مطلب نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ سب آپ کے راستے بند ہو گئے. جیسے بھی ایک بچی بھی کہہ رہی تھی کہ جب سے میں یونیورسٹی میں ہوں تو اسلام والے ایک کمرے میں بند ہے. پر استاذہ اس اینگل کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ایک طبقہ جو جیسے آپ ابھی فرما رہی تھیں کہ ایک گاؤں میں بیٹھا باپ بھی آج اپنی بچی کو امپاورڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور امپاورڈ کرنے کی جہاں تک بات ہے گاؤں میں یہ کہتی ہوں اگر آپ اس کے اسٹیٹسٹکس لیں کہ آپ کے ٹک ٹاک بنانے والے زیادہ تر افراد کہاں سے ہیں تو آپ وہ ریموٹ ایریا سے ملیں گے. بالکل ایسے ہی. تو ان کے راستے کی تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے.
تو جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی, رکاوٹ اپنے اندر ہوتی ہے. اب یہ وہی بات ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. آپ پلیز پانی لیجئے گا میم اگر آپ لینا چاہیں. جو ان کا انٹرسٹ ہے, انٹرسٹ کیا ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ آ جاؤں, انٹرسٹ کیا ہے کہ میں ویڈیوز بنا لوں, میں فیم لے لوں, میں ان ٹرم آف منی بہت ساری چیزیں اکٹھی, یعنی اس طرح کے معاملات ہیں. لیکن جو یہ بچی بات کر رہی تھی, جس طرح بھی اس نے ایکسائٹمنٹ کا لیول, میں سیکھنا بھی چاہتی ہوں اور میں سکھانا بھی چاہتی ہوں. اب اس کو جو میم آپ بھی بات کر رہی تھی کہ باؤنڈریز میں رہتے ہوئے یہ کرنا پڑے گا, تو آج کی خاتون بہت کچھ کر سکتی ہے اور کر بھی رہی ہے. تو کیا یہی آزادی نہیں ہے؟ یہ آزادی ہی تو ہے. جی بالکل آزادی ہے, لیکن وہی والی بات ہے کہ ہمیں ان دیندار بچیوں کے لیے بھی, یا وہ خواتین جو ایک حدود میں رہتے ہوئے آزادی بھی چاہتی ہیں اور میں آزاد ہوں کی کیمپین بھی ہے, ان کے لیے وہ مواقع زیادہ پیدا کرنے پڑیں گے. آج کسی کے لیے مشکل نہیں ہے فری لانسنگ کرنا, جیسے استاذہ بھی فرما رہی ہیں, ریموٹلی کوئی کام کرنا, ریموٹلی اپنے گھر میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنا, تعلیم دینا. بے شمار ایسی آپ کو پتہ ہے کہ طریقہ کار بھی آ گئے ہیں. آپ جیسے فرما رہی ہیں, میرے اپنی جو بہنوں کے بچے ہیں, جو میری بہنیں فیملیز کے ساتھ باہر سیٹلڈ ہیں, ان بچیوں کو پاکستان میں آن لائن بیٹھ کے حافظہ پڑھاتی بھی ہیں, اور وہ حفظ کر بھی رہے ہیں, قرآن اور تدریس اور حدیث وہ سمجھ بھی رہے ہیں. تو یہ بھی تو کام ہو رہا ہے. اور تعلیم کے ساتھ آپ کے پاس معاشی جو ہیں بہت زیادہ آپ کے پاس اپرچونٹیز ہیں. آج آپ گرافکس جانتے ہیں, آج آپ ایڈیٹنگ جانتے ہیں, آج آپ اور بہت سارے کام جانتے ہیں, اور اس اسلام کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے. اسلام کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ ایک دوسری فیلڈز میں لوگوں کی ضرورت ہے. تو لوگ اپنی صلاحیتوں کو منوا سکتے ہیں. یہ بچی کہہ رہی تھی کہ میں صدقہ جاریہ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں, تو دیر از اے لاٹ آف ویز. جو پیغام دنیا بھر میں جا رہا ہے, اور آج ماڈرن ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کو انہی ویز کو اختیار بھی کرنا چاہیے. اور یہی آپ کے پاس ہتھیار ہے کہ آپ کو اسلام سکھانے کے لیے بھی اور زندگی کے معاملات سکھانے کے لیے بھی, کیونکہ اسلام تو زندگی کے لیے ہے نا. تو زندگی کے جو بھی معاملات ہیں اور جہاں پر بھی آپ جو بھی کر رہے ہیں, تو بہرحال یہی ٹول ہوگا جس میں ہمیں صرف اور صرف ان کے لیے تھوڑے سے راستے کھولنے پڑیں گے. ایک بات میں اور کہنا چاہتی ہوں. دیکھیے, ابھی آپ نے کہا کہ ایک حافظہ بچی ہے یا کوئی بھی ہے وہ یہاں سے سکھا سکتے ہیں. دین کو پروفیشن نہیں ہے کہ کسی نے دین سیکھ لیا تو اس نے اب حفظ کرنا سکھانا ہے, یا اس نے ناظرہ قرآن پڑھانا سکھانا ہے, اور اس کے باہر وہ کچھ نہیں کر سکتا. دین کو ذرا براڈر اسپیکٹرم میں دیکھیے. اب دین سیکھ کے تجارت بھی کر سکتے ہیں. چائنا پاکستان ریلیشن بہت بہتر ہو گئے. چائنا کو اس وقت رائس کی بہت ضرورت ہے, چائنا کو جوار کی بڑی ضرورت ہے, چائنا کو گوشت کی بڑی ضرورت ہے. آئیں خواتین میدان میں کریں, انٹرنیشنل ٹریڈ بن جائیں. سیدہ خدیجہ کے فالوور, کیا مشکل ہے؟ آزادی ہے, آزادی ہے. جی ٹھیک ہے. اس نقطے پہ بھی بات کرتے ہیں. ایک لائیو کالر لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام. ہیلو. جی بالکل, بولیے. جی میں ضلع عما بات کر رہی ہوں, لاہور سے. جی سب سے پہلے تو میں استاذہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہوں گی, شکریہ ادا کروں گی کہ آپ ہماری روحوں کی تربیت کر رہی ہیں. اور بہت سے ایسے سوالات ہمارے ذہنوں میں, ہمارے دلوں میں ہوتے تھے جو آپ کو سن کے جس کی ہمیں جوابات ہمیں مل رہے ہیں. سوال میرا جو ہے وہ آج کل کی جنریشن جو ہماری بچیاں ہیں ان کے بارے میں ہی ہے کہ یہ ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے, اس میں ہی دین کی کمی مجھے نظر آتی ہے اگر میں دیکھتی ہوں تو, اور باہر اسلامی ممالک میں اس طرح سے نہیں ہے. اور جب ہم اپنی بچیوں کو یہاں تربیت دیتے ہیں تو یہاں پر بہت کمی ہے یہ بات سمجھنے کی کہ دین ایک لائف سٹائل ہے اور باقی جو سب کچھ ہے وہ ایک پروفیشن ہے. ڈاکٹر, انجینئر یا ٹیچر آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں, مگر دین جو ہے وہ آپ کو اڈاپٹ ایز اے لائف سٹائل کرنا ہے. وہ مگر یہ کہ جب ہمارے بچے دین سیکھ کر بھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں, وہ 4 سال ان کی شخصیت میں بہت چینج لے آتا ہے اور وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس بارے میں بس ان سے رہنمائی چاہوں گی. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. ایک چھوٹی سی ریکویسٹ میری اپنی بہنوں, ماؤں, بہنوں, بیٹیوں سے یہی ہے کہ کویسچن تھوڑا چھوٹا رکھ لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو سکیں. اور ایک چیز میں بھی یہاں پہ کہتا چلوں کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بہت سے ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں, ہماری فیملیز میں موجود ہیں, حافظ قرآن ہیں, انہوں نے حدیث پڑھی ہے, شرع کے بارے میں پڑھا ہے, لیکن وہ پروفیشنل ڈگریز کے ساتھ پروفیشنل اپنا کام بھی کر رہے ہیں. IT اسپیشلسٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں,
آرمی میں سرو کر رہے ہیں, تو یہ سب لوگ بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں. جی میم پلیز. جی, بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی پروفیشن میں ہوں, جی آپ کے لیے ڈیفیکلٹی نہیں ہے دین کی تبلیغ کرنے میں, دین پہ چلنے میں. بیسیکلی اسلام کیا چاہتا ہے؟ جی اسلام یہی تو چاہتا ہے کہ آپ اپنے سونے جاگنے کو, اپنے لباس پہننے کو, اپنے تعلقات کو, اپنی معاشرت کو, اپنی معیشت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق لائیں. باقی جہاں تک اس وقت کا تعلق ہے, پارٹ ٹائم سب لوگ کر سکتے ہیں, فل ٹائم کچھ لوگ کر سکتے ہیں. یہ کام تو اسی انداز سے ہوگا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ 4 ایئرز میں لوگوں کا کانسیپٹ بدل جاتا ہے, نو ڈاؤٹ. وہ کہتے ہیں کہ میں بھی تو گرد آلود فضاؤں میں رہتا ہوں, میرا بھی تو دامن میلا ہو سکتا ہے. تو گرد آلود فضا میں رہیں گے تو دامن میلا ہوگا. ہمارے ٹیچر کہا کرتے تھے کہ یونیورسٹی میں آتے ہوئے جو حیا کا کانسیپٹ ہوتا ہے لوگوں کا, یہاں وقت گزارنے کے بعد لوگوں کا گریجولی وہ تصور بدلنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کو ایجوکیشن میں رکھیں گے, جب آپ ماحول ایسا دیں گے تو نیچرلی ہر وقت کی انٹریکشن کی وجہ سے آپ جو کچھ دیکھتے ہیں آپ اپنی بنیادوں پر تب قائم رہ سکتے ہیں جس وقت آپ کی بنیاد مضبوط ہو اور آپ کا یعنی کنیکشن پیچھے سے جڑا ہوا ہو. اگر آپ کا کسی فورم کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے اور آپ کی نالج کی بنیاد بھی مضبوط نہیں ہے, آپ کی فیملی بھی اس چیز کے لیے ویسا سٹرگل نہیں کرتی, سوسائٹی نہیں کرتی, تو آپ جس ماحول میں گئے وہ ماحول تو اثر انداز ہوگا, دامن تو گردآلود ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ایک آخری کوشچن میم, کیونکہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بتائیں کہ جو خواتین کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنی تعلیم کے تناظر میں کہ تجارت میں آنے والی خواتین کو آپ مشورہ کیا دیں گی آزادی میں رہتے ہوئے, اور جو بیریئر والی آزادی ہے؟ اصل میں جو آج دور ہے وہ بہت زیادہ سکلز کو سیکھنے کا ہے, اور عورت کو کیونکہ اس کا رول بڑا ملٹی ڈائمینشنل ہے, وہ بینگ ڈاٹر بھی ہے, بیوی بھی ہے, پھر ماں بھی ہے, پھر اس نے نسلوں کی تربیت بھی کرنی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کو زیادہ سکلفل ہونا چاہیے. کیونکہ ماؤں نے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے. جب ماں کے پاس ہنر ہوگا اور ماں کے پاس ایسی پروفیشنل سکلز ہوں گی اور ایسا کام جو ذرا سافٹ ہو, جو ذرا باؤنڈری میں رہ کے بھی کیا جا سکے. باؤنڈری صرف اس کی اپنی سیفٹی کے لیے ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل ٹریڈر نہیں ہو سکتی یا وہ کسی بھی پروفیشن میں نہیں جا سکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایک پروفیشنل ماں اس ماں سے بہتر تربیت کر پاتی ہے جو ماں سارا دن گھر پر ہے اور یہ سوچتی ہے کہ میرا کام صرف اور صرف جو ہے وہ بچوں کو دیکھنا ہے. اچھا, اب میں اب کل بھی کسی سے بات ہو رہی تھی اور یہ انالیسس کر رہی تھی, پیغام میں ضرور چاہتی ہوں کہ یہاں پہ دے سکوں, کہ وہ ایک ہماری لیبر طبقہ ہے جو آپ دیکھیں وہ ساری خواتین بیزی ہے, گاؤں میں دیکھیں, زراعت میں دیکھیں, معیشت میں دیکھیں, مردوں کی شانہ بشانہ سب کام. جو ہمارا مڈل طبقہ ہے جہاں پر یہ ذمہ داری کی ڈویژن کی گئی کہ بس مرد کا کام کمانا ہے, عورت کا کام ہے گھر دیکھنا, اس کے پاس گھر میں گھریلو ملازمہ بھی ہے, اس کے پاس وسائل بھی ہیں, اور وہ پھر بچوں کی ویسی تربیت بھی نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ اس نے بچوں کو بھی ملازموں کے حوالے کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ماں اسکلفل ہوگی, ماں کے پاس کوئی ہنر ہوگا, ماں کچھ کرنا جانتی ہوگی, تو وہ اگلی نسل کو جلدی آن ٹریک لے آئے گی, اور ایز اے نیشن ہم بہت جلدی تبدیل ہو جائیں گے. باپ بہت مصروف ہو گئے, ماؤں نے تربیت اور گھر کے بہت سارے امور کسی اور کے ذمہ کیے ہوئے ہیں. اگر آپ گھروں کے حالات دیکھیں اور تھوڑا سا ذرا اس کو اسٹڈی کریں تو پتہ ہی یہ چلتا ہے کہ وہ ماں, اور اس وجہ سے وہ ڈپریشن میں بھی جا رہی ہے کہ نہ تو کمانا اس کی ذمہ داری تھی, نہ کوئی معاشرے میں اچھا کردار ادا کرنا اس کی ذمہ داری تھی, نہ وہ اپنی لرننگ کے لیے کچھ سیکھ سکتی تھی, نہ اسے سوسائٹی کو کچھ سکھانا تھا. تو وہ بچے کو کیا سکھائے گی؟ تو بچے بھی تو پھر خالی کاغذ ہی تیار ہو رہے ہیں نا. تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ کوئی خاتون کسی بھی فیلڈ میں جا سکتی ہے, کام کر سکتی ہے, لیکن اس کا ہنرمند ہونا اور اس کا سکلفل ہونا اگلی نسل کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ, نسلوں کے لیے بلکہ آگے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے میم, ویری ویل سیڈ. اس کے ساتھ ہی مجھے بریک کی طرف جانا ہے, اور فائزہ خان صاحبہ ڈائریکٹر نور ویلفیئر فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور جبکہ میم نگہت ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں, جوابات بھی مل سکتے ہیں, اور اس بلیسڈ فرائیڈے پروگرام کو دیکھ کے آپ بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.